حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پلان 13 درہم میں خریدا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے گھر پہ پالان اٹھا کر پہنچا دے۔ اس پہ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے، حالانکہ مشرکین نے آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکے سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تو ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں۔ آخر یہ چٹان دکھائی دی، میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں پر بچھا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی آرام فرمائیے، چنانچہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں چاروں طرف نظر دوڑاتا رہا اور نکلا کہیں کوئی لوگ ہماری تلاش میں نہ آ جائیں۔ پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چڑوا دکھائی دیا، اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اس چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی ہماری طرح سائے کی تلاش میں تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیا تم دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اس نے اپنی ریڑھوں کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پہ اس نے ایک تھن کا غبار جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دہا۔ آنکھ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پہلے سے ہی ساتھ لے لیا تھا اور اس کے منہ کو کپڑے سے باندھ دیا تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا، اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو اس سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ اب میں نے عرض کیا دودھ پی لیجئے۔ آپ نے اتنا پیا کہ مجھ کو خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک نے جعشم سوا ہم کسی کو نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ پہنچا ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم غار ثور میں پہنچے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653۔